بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ کلاس آج اسلامیت لازمی کے لیکچر میں ہم نے سورۃ انفال جو رکوع نمبر 2 پڑھا ہے، جس کی ٹرانسلیشن پچھلے 2 دن میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اس کی آج ہم نے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ جو ٹرانسلیشن ہے نا اس کا یاد کر لی ہوگی آپ نے، تو اس کی مشق کرنے کے لیے اپنے لوگ پیج نمبر 10 کھول لیں۔ پیج نمبر 10 پہ دیکھیں الکلمات و تراکیب ہیں، یہ جو نئے الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور ورڈز میننگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ ورڈز میننگ یاد کرنے ضروری ہیں اس لیے کہ ان میں سے ایم سی کیوز اور شارٹ کیوز میں یہ آتے ہیں۔ یوگشی وہ ڈانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے۔ النعاسا اونگ غنودگی۔ رجز شیطان شیطان کی نجاست۔ العناکی گردنیں۔ بنانین پور پور جوڑ جوڑ۔ زحفن لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفن لقتالن جنگی چال کے طور پر۔ متحیزن الافیت کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا تو نے پھینکا۔ لیوب لیا تاکہ وہ آزمائے۔ موہنن کمزور کر دینے والا۔ اس کے نیچے ہے جی التمارین یعنی مشقی سوالات۔ پہلا سوال ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ اس کے لیے آپ پیج نمبر 9 پہ آ جائیں نا، بک پہ بھی نشان لگا لیں اور یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں آج۔ پیج نمبر 9 پہ پہلی آیت دیکھیں، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جمائے رکھے۔ اور جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ آپ اس کو پوائنٹس کی بھی صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس سبق میں مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے 5 انعامات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، تسکین کے لیے اہل ایمان پر نیند طاری کر دی گئی، اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ نہا کر تازہ دم ہو جائیں، اور قدم بھی جمائے رکھیں۔ اس کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے تسلی اور دی کہ ثابت قدم رہیں، اور نمبر 4 ہے کہ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب اور دہشت ڈال دی، اور نمبر 5 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنگ میں مدد کی۔ یہ بھی اس کا آپ آنسر لکھ سکتے ہیں، یعنی پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے آیت پڑھی، آیت کا ترجمہ بھی ایز اٹ از بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کوشچن ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کے لیے آپ پھر پیج نمبر 9 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 9 پہ دیکھیں آپ، یہ ہے آیت نمبر 16 میں اس کا آنسر ہے کہ آیت نمبر 15 سے بلکہ شروع ہو جائے گا کہ اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیچھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی ان آیات میں یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ اگر کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیچھ نہیں پھیرنی، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ میدان جنگ سے ہٹنا جائز نہیں ہے، سوائے 2 صورتوں کے: دشمن پر وار کرنے کے لیے یا اپنے لشکر سر ملنے کے لیے۔ آپ اس طرح سے بھی آنسر دے سکتے ہیں، آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں آیات کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ یہ پیج نمبر 10 سے شروع ہو جاتا ہے۔ کافرو، اگر آخری جو آیت ہے نا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے قریب آ چکی ہے، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری کثیر کتنی ہی جماعت کیوں نہ ہو تمہاری کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ اس طرح سے بھی آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی آنسر دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو تمہیں پھر شکست ہوگی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور تمہارے بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ویسے یہ مشقی سوالات کا آنسرز میں نے آپ کو ریٹن فارم میں بھی دے دیے ہیں، آپ یہاں سے اپنی نوٹ بکس پہ اتار سکتے ہیں۔ اسلامیات کی آپ ایک نوٹ بک بنائیں، وہاں پہ سارا آپ یہ نوٹ بک کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، اسکول کا کام یا گھر کا کام لکھ لیں، اور ڈیٹ ڈالیں آج کی، اور پھر آپ نے یہ جو ہے نا سورۃ انفال کی آیات لکھنی ہے۔ سورۃ انفال جو ہے آیات 11 تا 19، اور پھر مشقی سوالات لکھ کے نیچے آپ نے سوال لکھ کے اس طرح سے جواب لکھنے ہیں، اور الفاظ مانی، اور یہ کوسچن آنسرز آپ نے یاد کرنے، یہی آپ کا لیسن ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔